حضرت شیخ صاحب آپ کا ایک کلپ یوٹیوب پر بڑا ہی مشہور ہوا، جس کے حوالے سے کچھ مختصر یہ تھا کہ کچھ انتظامیہ کے لوگ آپ کو نہ جانے پر مجبور کر رہے تھے کہ آپ صبح چلے جانا، مگر آپ رات ہی اسی سفر سے روانہ ہوئے اور پیچھے ہی کچھ فاصلے پر اسی کانفرنس میں موجود ساؤنڈ والا بھی رکشہ لے کر آ رہا تھا۔ بعد میں کچھ ہی دیر بعد پتہ چلا کہ ساؤنڈ والا کو جو ڈاکو وغیرہ اس کے پیچھے پڑے تھے انہوں نے شہید کر دیا۔ اس حوالے سے آپ اس واقعہ کی تھوڑی سی تشریح کر دیں تاکہ یہ ناظرین کو اس کے متعلق اور مواد مل سکے۔ جی صہیب بھائی، غالباً یہ واقعہ پچھلے سال کا ہے اور ضلع وہاڑی کا واقعہ ہے، بورے والا کے قریب کا۔ اس میں دو باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا جتنے میری بات کو سنیں، جہاں تک میری بات پہنچے، کہ اپنے علماء کی عزت کریں، اپنے علماء کا خیال کریں۔ ہمارے مسئلہ یہ ہے لوگوں کا کہ جب کسی خطیب کو بلاتے ہیں، جب اس نے آنا ہوتا ہے تو بہت زیادہ رابطے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، جی کہاں پہنچ گئے، جی ہم انتظار کر رہے ہیں، جی آپ کا انتظار ہے، جی یہ ہو گیا جی۔ تو جب آ جاتے ہیں پھر بھی خدمت کرتے ہیں، بیان بھی کرواتے ہیں، سب کچھ، لیکن جب خطیب واپس چلا جاتا ہے نا تو اسے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے، بھی آپ کہاں پہنچ گئے، خیریت سے پہنچے ہیں، کیا مسئلہ کو پریشانی تو نہیں بنی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہے کہ یہ خطباء جو ہیں ان کی بڑی شہزادوں والی زندگی ہے، اچھی سواری ان کے پاس ہے اور اچھا کھانا کھاتے ہیں، ان کی بڑی خدمت ہوتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی میری حدیث کو، میرے فرمان کو سنتا ہے اور اسی طرح لوگوں تک پہنچا دیتا ہے تو اس کو اللہ کے رسول نے دعا دی ہے۔ تو علماء اس دعا کے حقدار ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، بہت کچھ ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس قابل ہم نہیں ہیں۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ علماء کی اس میں بہت بڑی قربانی ہے، ان کی قربانی کو ضائع نہ کیا جائے۔ ہمیں پتہ ہے، میں تو ابھی ایک ادنا سا کارکن ہوں، بڑے بڑے علماء خطباء ہیں جنہوں نے اتنے سالوں سے تبلیغ کے میدان میں ہیں وہ۔ تو دیکھیں جب خطیب بیان کر کے واپس جاتا ہے نا تو ہمیں پتہ ہے بہت دفعہ ایسے معاملات پیش آئے ہیں جو ابھی بھی یاد آ جائیں تو دل دہل جاتا ہے، کہ رات کو تاریکی میں جنگلوں کے راستوں سے آنا اور ایسے ایسے خطرناک راستے اور روڈوں کا، یہ سڑکوں کا جو ہمارے سامنے حالات ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں سارے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں ایک دفعہ مظفر گڑھ کے علاقے میں بیان کرنے کے لیے گیا تو جب جا رہا تھا تو بڑا اصرار، بڑی محبت، جب بیان کر کے آیا، باقی اس سے کوئی نہیں، چلو جماعتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں ان کے پاس زیادہ اخراجات، پیسے نہیں ہوتے، یہ نہیں کہ چلو پیسے تھوڑے دے دیے یا کوئی، احساس بھی کریں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ علماء کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، زیادہ مطالبات نہ کریں، اور عوام کو بھی چاہیے کہ خطباء کا خیال کریں۔ خطباء کا سلسلہ یہی ہے، اگر ان کو معقول خرچہ نہیں ملے گا، کرایہ نہیں ملے گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ مگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ زیادتی کچھ بھائی کر جاتے ہیں۔ چلو میں کہتا ہوں پیسے چھوڑ دو، جب خطیب آپ کا واپس آ رہا ہے اس کو کوئی پریشانی بن گئی ہے تو خدا را اس خطیب کا خیال کریں۔ میں واپس آ رہا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، کوئی قریب کوئی اڈا نہیں ہے کوئی جہاں پر میں چیک کروا سکوں، اور کچھ میری کمی سمجھ لیں کہ میں جاتا اکیلا ہوں، کبھی کوئی دوست ہوتا ہے، اکثر اکیلا جاتا ہوں۔ تو میں اتنا پریشان ہوا، نہ میں اتنے نمبروں پر میں نے کال کی، کسی نے میرا فون اٹینڈ نہیں کیا، اور ساری رات میں نے اکیلے وہاں پر رات گزاری، کوئی سواری نہیں ملی۔ صبح جا کر میں نے کسی طریقے سے اور ایک علاقے سے کسی دوست کو بلا کر میں نے اپنی گاڑی کو کہیں پر لے کر گیا، یہ معاملہ۔ اور یہ بورے والا میں جو مسئلہ پیش آیا، وہاں پر خطرناک تھا علاقہ، واپسی میں نا سائڈوں پر روڈ کے کمان تھا بہت زیادہ، اکثر وارداتیں ہو رہی تھی۔ تو وہ دوست کہہ رہے تھے مجھے بار بار کہ قاری صاحب آپ رہنے دیں، نہ جائیں، پریشانی نہ بن جائے۔ تو مجھے گھر مجبوری تھی۔ دیکھیں روزانہ جس نے جانا ہے، گھر کے معاملات بھی ہیں، اگر روزانہ ہم بھائیوں کے پاس، لوگوں کے پاس ٹھہریں گے پھر بھی گھریلو معاملات نہیں سنبھالے جا سکتے۔ تو میں نے کہا بھی نہیں، میں نے جانا ہے۔ وہ ساتھیوں نے 2-4 موٹر سائیکل میرے آگے لگا دیے، اللہ ان کو جزا دے۔ ہم نکل آئے تو وہ جو ساؤنڈ والا تھا وہ بیچارہ مزدور آدمی، بزرگ آدمی تھا، 2000 روپیہ یا 1500 اس نے وہاں سے لینا تھا، اور اس کے پاس اور پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ وہاں سے نکلا تو اسے راستے میں انہوں نے، چوروں نے فائر لگا دیا،
وہ شہید ہو گیا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔ تو ایسے بے شمار واقعات پیش آتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا اپنے علماء جب وہ واپس جائیں تو پہلے سے بھی زیادہ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، جب وہ باحفاظت گھر چلے جائیں تو پھر آپ ان کے ساتھ رابطہ ختم کریں تاکہ علماء کے دل میں ہو اور وہ آپ کو دعائیں دیں۔ تو انشاءاللہ یہ رابطے اور یہ سلسلے تو چلتے ہی رہنے ہیں ساری زندگی۔ یہ